ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سورۃ التوبہ کا درس چل رہا ہے، جس میں ہم نے کل 5 رکوع مکمل کر لیے، تو آج چھٹے رکوع سے پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض۔ اب یہاں سے جو ہے ایک تو غزوہ تبوک کی پہلے 1-2 آیتیں آ رہی ہے جو رومنز کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ لائٹ کیوں بند کر دیا ہم؟ یہ والی لائٹ آن کر لیں۔ تو غزوہ تبوک کا جو ہے اس کا ذکر آ رہا ہے پہلے، کیونکہ پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ ہمیں تبوک جو ہے وہاں جانا ہے، تو ہمیں رومنز کے ساتھ جنگ ہے تو تیاری کر لیں پہلی دفعہ، کیونکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتاتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے کیا جا رہے، اور ہر کسی کو آپشن دے رہے تھے اگر چلنا ہے تو چلو، نہیں چلنا ہے تو بیٹھو۔ لیکن اس ٹائم فرض عین کر دیا گیا تھا کہ سب کو نکلنا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بزرگ بھی تھا تو اس کو بھی نکلنا ہے، ہر کسی کو نکلنا ہے جہاد کے لیے۔ اور اس میں جو ہے سب سے پیچھے رہنے والے لوگ منافق تھے، اور پھر پائدر پہ برابر سارے رکوع جو ہے اب منافقوں کے متعلق جو ہمیں آج کے درس میں ہے وہ انہی کے متعلق چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے کہ کہیں ہماری صفات، ہماری خصلتیں بھی تو انہی کی جیسی نہیں ہے، کہیں ہمارے اندر بھی نفاق کا مرض تو نہیں جا چکا ہے۔ تو یہاں 5ویں رکوع سے وہ اس کے متعلق تذکرہ چل رہا ہے۔ دوسرا کہ سورۃ التوبہ کے پہل میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ قرآن کو کسی جگہ بیچ میں شروع کریں تو آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اس لیے ہم نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکل چلو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، ثاقلتم الی الارض، تم گرے جاتے ہو زمین کی طرف، یعنی تم بیٹھ رہتے ہو کہاں پہ؟ زمین پہ ہی، تم اٹھتے نہیں ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی کے متعلق راضی ہو چکے ہو، من الآخرہ، اور آخرت کو چھوڑ دیا ہے، آخرت کے بدلے تم دنیا کی زندگی سے راضی ہو چکے ہو۔ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، لیکن جو دنیا کا ساز و سامان ہے، جو دنیا کا فائدہ ہے، وہ تو آخرت کے عوض بہت ہی کم ہے۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ کمپلسری، نکلنا ضروری ہے، اگر کوئی نہیں نکلے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، پھر تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے کسی دوسری قوم کو لائے گا اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، اب اگر تم نے اس کی مدد نہیں کی پھر اللہ کو تمہاری بھی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس وقت بھی مدد کی تھی جب اس کو اپنے گھر سے نکال دیا گیا تھا، یعنی مکہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہیں۔ ہم نے آلریڈی پچھلی آیات میں پڑھا کہ انہوں نے جو ہے پلاننگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، جو 3 فیصلے ہوئے، یا تو ان کو ملک بدر کیا جائے گا، یا تو ان کو شہید کیا جائے گا، یا تو کیا کیا جائے گا ان کو، یا تو ان کو قید کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا تو ملک بدر کر دیا جائے گا، جلائے وطن کیا جائے گا، یا شہید کیا جائے گا۔ سارے قبیلے جو ہے جمع ہو جائے، ان کے نوجوان تو اکٹھے مل کر حملہ کرو۔ تو راتوں رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے نکل گئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور انہوں نے راستہ بدل کر جو ہے 3 راتیں گزاری، پہلے کہاں پہ؟ غار ثور میں، وہ چھپے رہے غار میں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ مکہ کے جو لوگ ہیں وہ وہاں تک بھی پہنچ چکے تھے۔ تو رب فرما رہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندے کی اس وقت بھی مدد کی، چاہے تم اگر نہیں نکلو گے اس کا سپورٹ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے نہیں نکلتے ہو، الا تنصروا، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اس وقت بھی مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب ان کو نکالا تھا کافروں نے، ثانی اثنین، جبکہ وہ 2 تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب کہا ایک شخص نے دوسرے سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، لا تحزن ان اللہ معنا، تم غم مت برو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ، اللہ تعالیٰ نے تو اس وقت تسکین ان کے دلوں پہ نازل کی، علیہ وعیدہ بجنود لم تروها، اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کی ایسی فوج کے ساتھ جو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى، اور جو ان کو سازشیں، جو ان کے مقاصد تھے کافروں کے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیر کر دیا، ان کو جو ہے پست کر دیا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہی بلند رہنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی دعوت ہی بلند ہونے والی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، پس تم نکلو، چاہے تم جو ہے بوجھ کے ساتھ نکلو یا ہلکے پھلکے نکلو، لیکن نکلو۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور تم لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس کی واقفیت ہو۔ لو کان ارضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، اب اگر جو مال غنیمت ہے اگر اس کا حاصل کرنا سہل ہوتا، ایزی ہوتا، اور جو سفر تھا وہ بھی ایزی ہوتا، وہ بھی آسان ہوتا، تو یہ تو آپ کی اتباع کرتے، پھر تو نکلتے۔ اس وقت ان کو بار گیرا کیوں ہو رہا ہے؟ بار گیرا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ سفر دور ہے۔ اور یہاں سے کیا معاملہ تھا؟ یہاں سے معاملہ یہ تھا کہ فصلیں پک چکی تھی۔ ابھی ہم پوچھ رہے ان سے، جی آپ درسگاہ میں کیوں نہیں آ رہے؟ کیا بول رہے؟ جی زمینداری کے ساتھ بیزی۔ اس سے اہم حالات تھے وہاں پہ کن کے سے؟ صحابہ کی، کہ زمینداری جو انہوں نے پورے سال محنت کی ہے، اب اس کا پھل جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہے کہاں؟ پیڑوں پہ، اب اتارنا، بالکل پھل رائپ ہے، تیار ہے، اور اوپر سے بہت زیادہ گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، یہاں کہ بھوک اور پیاس سے لوگ مر جائیں، اتنی شدت کی گرمی ہے۔ جب اس وقت جب کہ لوگ پسند کرتے ہیں کہاں؟ سائے میں بیٹھنا، آرام میں بیٹھنا، نہ کہ سفر دور دراز کے لیے نکلنا۔ ایسے حالات میں ان کو حکم ہوا کہ نکل پڑو، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ باری رہا، بہت زیادہ ان کے لیے یہ باری ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اگر یہ مالی غنیمت سہل ہوتا، ایزی ہوتا حاصل کرنا، آسان ہوتا، اور یہ سفر بھی چھوٹا موٹا ہوتا، پھر تو آپ یہ لوگ آپ کی اتباع کرتے۔ وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن یہ راستہ ان کے لیے بہت دور ہو چکا ہے، کیونکہ جانا بہت دور تھا۔ یہ 2 مہینے کی مسافت تھی، کتنا؟ 2 مہینے کا راہ چلنا تھا، 2 مہینے تک کنٹینیوسلی چلنا تھا، اتنا دور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-2.5 مہینے کے بعد جو ہے، یا 1 مہینے کی مسافت تھی، تو 2-2.5 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہیں پھر مدینہ۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں آپ کے پاس کہ اگر ہماری استطاعت ہوتی، اگر ہم قوت والے ہوتے تو ہم تو ضروری آپ کے ساتھ چلتے۔ تو یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون، انہوں نے جو ہے اپنی آپ کو جو ہے ہلاکت میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے ایسے جھوٹوں کو، ایسے مکاروں کو۔ عفا اللہ عنک، یہ وہ والے آئے تھے جو میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ آپ دیکھو رب کا انداز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے جو عمل کیا، آپ نے پہلے ہی اس میں پہل کیوں کی، ایسا نہیں کرنا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ روک رہے ان کی ایک ایکشن سے، لیکن کیسے روک رہے؟ پہلے بول رہے میں نے اس کو معاف کر دیا، لیکن آپ کو نہیں کرنا تھا۔ پہلے کیا کہا؟ عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے آپ سے درگزر کر لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ لما اذنت لهم، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی بیٹھنے کی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم القاذبین، جب تک کہ اللہ تعالیٰ واضح نہ کرتا کہ ان کو جھوٹ بولنے والوں کو اور سچ بولنے والوں کو۔ اس سے کیا ہو جاتا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ اجازت نہیں ہے بیٹھنے کی، اس سے کیا ہوتا؟ کیونکہ منافقوں نے عہد کر لیا تھا کہ ہم جائیں گے، یہ تو انہوں نے تان کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہا یہ تو کان کا کچا ہے۔ کان کا کچا کا مطلب کہ اس کو جو بھی بات بولی جائے یہ بھروسہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتماد کرتے تھے کہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے، تو یہ تو کان کا کچا ہے، اس کو کچھ بھی بول دو یہ بھروسہ کر لیتا ہے، چلو اسے مانگ لیتے اجازت، کوئی بہانہ بنا لیتے۔ تو اگر مان لے گا ٹھیک، اگر نہیں مانے گا ہم پھر بھی نہیں جائیں گے۔ انہوں نے پورا عہد کیا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے جہاد۔ تو رب کہتا ہے کہ آپ نے کیوں اجازت دی؟ آپ کو اجازت نہیں دینی تھی، بلکہ ہر کسی کو بولنا تھا نکلو۔ اسے کیا ہوتا کہ جو آپ کے ساتھ نکل جاتے تو رہ جاتے، وہ سیدھے پتہ چلتا ہے کہ یہ منافق ہے، کلیئر ہو جاتا۔ حتی یتبین، جب تک کہ اللہ تعالیٰ واضح نہ کرتا کہ الذین صدقوا تعلم القاذبین، آپ کو پتہ چلتا تھا کہ سچے کون ہے اور جھوٹے کون ہے۔
यही है ना लिमादिन, हाँ, यतबय्यना लकल्लज़ीना सदक़ू व तअलमल काज़िबीन, ताकि अल्लाह ताला जो है बयान कर दे, वाज़िह कर दे तुम पर कि कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं। ला यस्तअज़िनुकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्योंकि आपसे इजाज़त तलब नहीं की उन्होंने जिन्होंने ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर, अन युजाहिदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, कि वो जहाद करे अल्लाह की राह में अपने नफ्स के साथ और अपनी जान के साथ। उन्होंने तो बैठे रहने की कोई इजाज़त तलब नहीं की। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन, अल्लाह ताला जानता है परहेज़गारों को। इन्नमा यस्तअज़िनुकल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आपसे तो इजाज़त वही लोग मांगते हैं जिनका ईमान नहीं है अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। वरताबत कुलूबुहुम, और उनके दिल जो है वो शक में पड़े हुए हैं। फहुम फी रैबिहिम यतरद्ददून, और वो इसी शक में जो है गाहे इधर तो गाहे उधर जा रहे हैं। वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन वलाकिन करिहल्लाहुम बिआसहुम फसब्बतहुम वक़ील क़ुदू मअल क़ाइदीन, अगर वो इरादा भी करते तुम्हारे साथ निकलने का, लेकिन अल्लाह ताला ने तो पसंद ही नहीं किया उनका आपके साथ निकलना। अल्लाह ताला ने उनको रोक दिया ताकि वो आपके साथ शामिल हाल न हो, और वो बैठे रहे किनके, जो पीछे रहने वाले थे उनके साथ बैठ गए। लव खरजू, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर वो निकलते फीकुम तुम्हारे साथ मा ज़ादुकुम इल्ला खबाला, फिर तो वो अपनी शरारत से बाज नहीं आते, फिर तो वो फितने फसाद आपके अंदर डाल देते। वला अवज़ऊ खिलालकुम यबगूनकुमुल फितना, और वो इसी दौड़ धूप में रहते आपके साथ कि कैसे आपके अंदर कोई फितना बर्पा कर दे। लक़द इब्तग़ौ फितनता मिन क़ब्ल व क़ल्लबू लकल उमूर हत्ता जाअल हक़्क़ु व ज़हरा अम्रुल्लाहि व हुम कारिहून, क्या है, वफ़ीकुम सम्माऊन लहुम, और तुम्हारे अंदर उनके जासूस भी बैठे हुए हैं जो तुम्हारी खबरें उन तक पहुंचाते हैं। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जानता है जालिमों को। लक़द इब्तग़ुल फितनता, यकीनन इससे पहले भी ये तालिब फसाद रह चुके हैं, यानी इससे पहले भी ये फसादी बन चुके हैं, ये फसाद मचाते रहते हैं। मिन क़ब्ल, इससे पहले, वक़ल्लबू लकल उमूरा, और आपके मामलात में जो है उलट फेर करने की कोशिशें इनकी जारी रहती है। हत्ता जाअल हक़्क़ु व ज़हरा अम्रुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपना हक पहुँचा देता है और अपना मामला दुरुस्त कर देता है। वह हम कारिहून, और वो उसे नापसंद करते हैं, यानी मुनाफिकों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि अल्लाह ताला अपना मामला मुकम्मल कर देता है। वमिनहुम मन यक़ूलु ज़ल्ली वला तफ्तिनी, और इनमें से ऐसे अशख़ास हैं जो आपसे कहते हैं हमें इजाज़त दीजिए, हमें फितने में मत डालिए। अब ये यहाँ पे किसका तज़किरा हो रहा है, इसका नाम था जद। ये मुनाफिकों में एक शख्स था, उसने कहा जी आपको तो पता है वहाँ मिस्र की जो, आपको तो पता है कि जो मिस्र की औरतें हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, और अगर मैं खूबसूरत औरतों को देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो इसलिए मैं जंग में नहीं जाऊंगा, मुझे फितने में मुब्तला ना करें, क्योंकि अगर मैं वहां पे गया तो मुझे क्या हो जाएगा, मैं फितने में मुब्तला हो जाऊंगा, इसलिए मुझे इजाजत दीजिए, मुझे फितने में मत डालिए। तो ऐसे ऐसे बहाने लेके ये आ रही थी। अला फिल फितनति सकतु, अल्लाह ताला कहता है यकीनन वो तो ऑलरेडी फितने में पड़ चुका है, जो मुनाफिक है वो ऑलरेडी उस फितने में पड़ ही चुका है। व इन्ना जहन्नम लमुहीतुम बिल काफिरीन, यकीनन जहन्नम ऐसे काफिरों का इहाता किए हुए। इन तुसिब का हसनतुन तसुहुम, अगर आपको कोई अच्छाई पहुंचती है तो इनको बहुत भारी गिरा गुजरता है। व इन तुसिब का मुसीबतुन, अब अगर तुम्हें कोई मुश्किल आ जाती है, यक़ूलु क़द अख़ज़ना अमरना मिन क़ब्ल व यतवल्लौ व हुम फ़रिहून, और वो कहते हैं हमने तो अपना मामला पहले ही दुरुस्त कर लिया, देखा हम पीछे रह गए, हम बच गए इस मुसीबत से, हम बच गए इस परेशानी से। अगर हम भी इनके साथ होते तो हमें भी यही परेशानी पहुंचती, लेकिन हमने तो अपना मामला दुरुस्त कर लिया, हम तो इस मामले से बच गए और खुशियां मनाते हुए निकलते हैं। कुल, आप बता दीजिए, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें कोई भी परेशानी नहीं पहुंचती लेकिन वही जो अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में लिखी हुई है। हुआ मौलाना, वही हमारा कारसाज है। व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ताला पे ही तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं जो मोमिन होते हैं। कुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इहदल हुस्नैन, क्या तुम हमारे मुतल्लिक दो नेकियों में से एक के मुंतजिर रहते हो?
جب مومن شہادت میں نکلتا ہے نا، اس میں جنگ میں کے لیے نکلتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، تو اس کو دو چیزوں میں سے ایک چیز ضروری ملتی ہے. کیا؟ شہادت یا فتح، کامیابی. یا تو اس کو شہادت ملتی ہے یا فتح ملتی ہے، اور فتح میں پھر مالی غنیمت وغیرہ جو بھی ملتا ہے. دونوں صورتوں میں مومن کامیاب ہے، چاہے وہ شہید ہو گیا چاہے اس کو کامیابی ملی، دونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے. تو رب کہتا ہے آپ ان سے بتا دیجئے کیا تم ہمارے درمیان ہمارے متعلق منتظر ہوتے ہو دو نیکیوں میں سے ایک نیکی کے متعلق. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا. ہم بھی تمہارے متعلق دو مصیبتوں، دو خرابیوں کے متعلق منتظر ہیں. ایک بربادی تمہاری، یہ ہم منتظر ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب نازل کر دے. دوسرا ہم منتظر ہیں کہ ہمیں کب حکم ملے تمہاری گردن اڑانے کا، یا تمہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں سے عذاب دے، ہم اس کے منتظر ہیں. فتربصوا، پس تم انتظار کرو، منتظر رہو. انا معکم متربصون، اور ہم بھی منتظر ہیں اللہ کے احکامات. قل انفقوا طوعا او کرہا، آپ بتا دیجئے چاہے تم خوشی سے مال خرچ کرو یا زبردستی ناخوشی سے مال خرچ کرو. لن يتقبل منکم، تم سے تو یہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. انکم کنتم قوم فاسقین، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. یہ معاملہ کیوں ہے کہ اگر یہ خوشی سے یا ناخوشی سے اپنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو قبول ہی نہیں کیا جاتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مانیہ نہیں ہے، یعنی اس کی ناقبولی کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کا مال قبول نہ کیا جائے، لیکن یہ کہ یہ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور نماز میں نہیں آتے لیکن سستی کے ساتھ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے لیکن کراہت کے ساتھ، ان کو ناپسندیدہ ہوتا ہے. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم. اب تمہیں یہ نہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اگر یہ اللہ کے دشمن ہیں، اگر یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، پھر ان کو اتنا مال کیوں ملتا ہے، اتنی دولت کیوں ملتی ہے، اتنی اولادیں کیوں ملتی ہے، ان کی اتنی جائیدادیں کیوں ہیں. اس وقت بھی مسلمان یہی سوال پوچھتے ہیں نا کہ اگر یہ مشرک ہے، اگر یہ کافر ہے، ان کو یہ ساری چیزیں کیوں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے ان کے ذریعے ان کو دنیا میں بھی عذاب دے، اور جب ان کی جان نکالی جائے وہ اس حالت میں نکلے کہ وہ کافر، یعنی وہ کفر پر ہی مرے. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں مومنوں کے سامنے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، لیکن وہ تم میں نہیں ہے. وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ تو ڈرپوک لوگ ہیں. لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً، ان کی یہ حالت ہے کہ اگر یہ بچاؤ کی جگہ کوئی دیکھ لے، کوئی بلڈنگ ان کو مل جائے، ادھر ہی گھس جائیں گے اور اپنے آپ کو بچا لیں گے. او مغارات، یا اگر ان کو کوئی غار مل جائے پہاڑوں میں تو ادھر ہی گھسیں گے. او مدخلا، اگر ان کو زمین میں کوئی سرنگ ملے تو ادھر ہی گھس پڑیں گے اپنی جان بچانے کے لیے. اتنی بزدل قوم ہے. لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَعُونَ، اور یہ جو ہے اس کی طرف ایسے لپکیں گے جیسے نا کسی جگہ سے یہ بھاگے جا رہے، جیسے ان کی رسی کھل گئی ہو. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور وہ لوگ جو آپ کو تانا دیتے ہیں صدقے کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے میں انصاف نہیں کرتے. فَإِنْ عُوتُوا مِنْهَا، وہ تو وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو آپ دیں ردو، وہ راضی ہو جاتے ہیں. وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْا، اگر آپ ان کو نہ دیں مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، پھر تو وہ خفا ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ، کیوں نہیں ان کا معاملہ یہ ہوا، رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ وہ راضی ہو جاتے جو بھی ان کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتا ہے. وقالوا، اور انہوں نے وہ یہ کہتے، حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، کہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، ان قریب ہمیں اللہ تعالیٰ بھی اپنے اس مال میں سے دے گا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیں گے. انا الی اللہ راغبون، تو وہ اللہ کی خواہش کی طرف کیوں نہ راغب ہوئے. انما الصدقات للفقراء، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقسیم کرتے ہیں یہ سارا منافقوں کو کیوں نہیں دیتے، کیونکہ یہ صدقات، یہ مال دولت جو جمع ہوتی ہے یہ کس کے لیے ہوتی ہے، جو زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے بیت المال میں، جو مال جمع ہوتا ہے یہ اس کے 8 مد ہے، یہ زکوٰۃ کے مد آ رہے ہیں، یہ یاد رکھو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فرائض میں سے ہے، اہم چیز ہے کہ زکوٰۃ جب جمع کی جاتی ہے تو کس کے اوپر زکوٰۃ خرچ کرنی ہے.
ٹھیک ہے، وہ یہ ہے، یہ 8 چیزیں ان میں خرچ کی جاتی ہے زکوٰۃ۔ انما صدقات للفقراء، فقیروں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، والعاملین علیہا اور ان اشخاص پر جو یہ زکوٰۃ جمع کرتے ہیں ان کو بھی جائز ہے کہ ان کو معاوضہ دیا جائے، کیونکہ وہ 1-2 دن کاٹتے ہیں تو ان کو مزدوری ملنی چاہیے کہ آپ نے آج کے دن زکوٰۃ جمع کی، آپ کو آج اگر آپ مزدوری کرنے جاتے ہیں آپ کو 1000 روپے ملتے ہیں، یہ لیجیے جی، اس میں سے آپ 1000 روپے رکھ لیجیے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور مؤلفۃ القلوب کے لیے، مؤلفۃ القلوب جو نئے مسلمان بنے ہیں اور ان کو پھر پریشانی ہو جاتی ہے، ان کو گھر والے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے مسائل بیچاروں کو آ جاتے ہیں، جو خصوصی طور جو ریورٹس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ دقتیں، بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے، تو ان کو اس زکوٰۃ میں سے مال دینا ہے تاکہ ان کا دل جو ہے ڈٹا رہے کس پہ، ایمان پہ۔ وفر رقاب، اور گردنوں کے چھڑانے کے لیے، جو قیدی ہوں گے ان کو آزاد کرنے کے لیے۔ والغارمین، اور جو قرض میں ڈوبے ہوں گے ان کے لیے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں وفی سبیل اللہ اصل میں مراد جہاد ہے، اور اس میں جو ہے اسی میں اب وہ درسگاہ ہے دارالعلوم وہ بھی فی سبیل اللہ نکالی گئی ہے، تو وہ ساری اب فی سبیل اللہ کی مد میں آ جاتی ہے۔ وہ ابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ وہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم کیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں سے وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے، وہ کہتے ہیں یہ کان کا کچا ہے۔ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے اس کے وہ کان جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، کیونکہ وہ تو اعتماد رکھتا ہے، بلائی رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اللہ پر، اور بھروسہ رکھتا ہے کس پہ، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ ورحمۃ، اور وہ رحمت ہے، للذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے۔ والذین یؤذون رسول اللہ، جو تکلیف پہنچاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تمہارے سامنے مسلمانوں قسمیں کھاتے ہیں کہ تاکہ تمہیں راضی کر لے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حق تو اللہ کا تھا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ ان کو راضی کیا جائے، ان کانوا مومنین، اگر وہ سچے مومن ہوتے۔ علم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے، انہ من یحادد اللہ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرے گا یا جھگڑا شروع کرے گا یا مقابلہ کرے گا، سازشیں کرے گا، ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے ہمیشہ رہنے کے لیے۔ ذالک خزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہیں ان کے متعلق کوئی سورہ مبارک نازل نہ ہو جائے۔ تنبئہم بما فی قلوبہم، کہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے دلوں کے جو بید ہے وہ ظاہر نہ کر دے۔ قل استہزئوا، آپ بتا دیجئے مستیاں کرتے رہو تم، ان اللہ مخرج ما تحذرون، جس سے تم ڈرتے ہو اللہ تعالیٰ تو اس کو اظہار کر کے ہی رہے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اب اگر آپ ان سے سوال پوچھیں گے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی، وہ کہیں گے ہم تو کھیل مذاق کر رہے تھے، ہم نے تو ایسے ہی کہا۔ اب یہ کس کے متعلق آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے مسلمانوں کے متعلق جو غریب تھے، دن بھر مزدوری کرتے تھے، پھر جو ان کا شام کو مزدوری مل جاتی تھی تو اس میں سے تھوڑا بہت مال خرچ کرتے تھے، تو یہ منافق جو ہے یہ ان کا ٹسنا کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، ہاں اس سے کیا ہوگا، کیا آئے ہو 10 روپے لے کے، دین کا 10 روپے سے کیا ہوگا، ہمارے تو یہاں بیت العلوم میں اخراجات لاکھوں کے ہیں، تمہارے 10 روپے سے کیا ہوگا، تو یہ ایسے حاصل کرتے تھے۔ اب جو زیادہ مال لے کے آتا تھا، ارے جی واہ، آپ نے تو گھر کو غریب کر کے رکھ دیا، آپ تو بس دیوانے ہو گئے ہیں دین میں، تو نہ زیادہ دینے والوں کو چھوڑتے تھے اور نہ کام دینے والوں کو چھوڑتے تھے۔ تو یہ بات پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے ان کو بلایا، ذرا کیا باتیں کر رہے ہو تم؟ تو رب کہتا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب آپ ان سے سوال پوچھتے ہیں ان چیزوں کے متعلق، لَيَقُولُنَّ، یہ تو کہتے ہیں اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے، ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا صحیح کہنے کا۔ قل، آپ بتا دیجئے، اب باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا اللہ کی آیتیں، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ملے ہیں مذاق کرنے کے لیے؟ یہی چیزیں مذاق کے لیے ملی ہے؟ لا تعتذروا، کوئی عذر پیش مت کرو، یہ بہانے بازی نہیں چلے گی۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے تو ایمان کے بعد کفر کر دیا ہے۔
ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر اللہ تعالیٰ اب تم میں سے کسی جماعت کو چھوڑ بھی دے گا، نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، ایک جماعت کو تو اللہ تعالیٰ سزا دے کر ہی رہے گا کیونکہ یہ مجرم قوم ہے۔ المنافقون والمنافقات، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ یامرون بالمنکر، یہ ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکیوں سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو روکے رہتے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ کو بلا دیا، فَنَسِيَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، منافق جو ہے وہ فاسق ہے۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے منافق مردوں کے ساتھ اور منافق عورتوں کے ساتھ، والکفار، اور کافروں کے ساتھ، نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ جو جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، وہ ان کا ٹھکانہ ہے، ولعنہم اللہ، اور ان پر لعنت ہے اللہ کی، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ کالذین من قبلکم، ان کی مثال ویسی ہی ہوگی، منافقوں وہی ویسے ہی ہوگے، من قبل، جیسے ان سے پہلے لوگ گزرے تھے، کانوا اشد منکم قوۃ، جبکہ وہ طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھے، واکثر اموالا واولادا، مال میں بھی زیادہ تھے اور اولاد میں بھی زیادہ تھے۔ یہ کن کا تذکرہ آ رہا ہے؟ اس کی آیتیں آگے چل کر آئے گی، یہ قوم سمود، قوم عاد، موسیٰ، ہارون وغیرہ ان کی قومیں آ رہی ہے، ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، جیسے انہوں نے اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لیا، تم بھی اپنے حصے کا فائدہ اٹھا لو، كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، جیسے تم سے پہلے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، بِخَلَاقِهِمْ، اپنے حصے کا، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم جو ہے جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے تم بھی ویسے ہی باطل میں ہی ڈوبے رہو۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے بھی برباد ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اعمال، واولئک هم الخاسرون، اور وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس وہ خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے قومیں گزر چکی ہے، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، اور وہ بستیوں والے جو الٹ دیے گئے، آتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس آئے لیکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا بلکہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کیا۔ والمومنون والمومنات، اب مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہے وہ بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے دوست ہیں، مگر کیسے دوست ہیں؟ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہے؟ نہیں، کیوں؟ وہ کیا ہے؟ یامرون بالمعروف، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا نیکی کا حکم کرتے ہیں، فحاشی کا حکم وہ نہیں دیں گے ایک دوسرے کو، وہ نیکیوں کا، وہ ایسے دوست ہیں جو ایک دوسرے کو نیکیوں پر ابھارتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو واضح نصیحت کرتے ہیں، جب وہ کسی میں برائی دیکھتے ہیں اس کو روکتے ہیں، نہیں یہ برا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں دوست نہیں بن سکتے، عورتیں عورتوں کے دوست بنیں گے اور مرد مردوں کے دوست بنیں گے۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں گے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کریں گے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اگر کسی جگہ لکھا ہوگا کہ ایک مرد ایک عورت کا دوست بن سکتا ہے مسلمان، تو اطاعت میں کر سکتے ہیں، لکھا ہے کسی جگہ کرنا ہے، تو پھر یہ سوال کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں؟ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا رحم فرمائے گا، ان اللہ عزیز الحکیم، یقینا اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنات تجری من تحتها الانہار، جنتوں کا جو جن میں بہتی ہے نہریں، خالدین فیہا ومساکن، ان میں ان کے لیے گھر ہوں گے، طیبۃ پاکیزہ فی جنات عدن، جو باغوں میں ہوں گے اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ورضوان من اللہ اکبر، اور وہاں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہوگی، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین. یہ آ گئے آپ دو ٹوک لفظ کن کے متعلق؟ منافقوں کے متعلق. اب آپ جہاد کیجئے منافقوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ. وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجئے. ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے. یحلفون باللہ ما قالوا، وہ تو قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا. یہ کس کے متعلق آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے جو غزوہ بنو مصطلق میں عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ مدینے پہنچ کر جو ہے عزت والے ذلیلوں کو باہر نکالیں گے. یہ وہ والی آیت آ رہی تھے، اس کے متعلق ہے. تو جب یحلفون، یہ تو قسمیں کھاتے باللہ ما قالوا کہ ہم نے تو یہ بات کہی ہی نہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یقیناً انہوں نے کفر کا کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہے اور انہوں نے کفر کیا اسلام کے بعد. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے اس چیز کی کوشش کی جہاں وہ پہنچ ہی نہیں سکتے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ انتقام نہیں لیتے صرف اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کیا اپنے فضل سے. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكَ خَيْرًا لَهُمْ، اب اگر وہ توبہ کر لے تو ان کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ يَتَوَلَّوْا، اگر یہ منہ پھیر لیں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کرنے والا دردناک عذاب دے گا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، دنیا میں تو نہ ان کا کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. کیا وعدہ کرتے ہیں؟ جیسے نا ہم مسلمان بھی اس ٹائم یہ کرتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے مجھے برکت کر دی نا تو میں تیری راہ میں اتنا مال خرچ کروں گا، ایسے مال خرچ کروں گا. پھر جیسے ہی مال آ جاتا نا ہاتھ میں تو اللہ بھی بھول جاتے ہیں اور جو وعدے کیے تھے وہ بھی بھول جاتے ہیں. ہماری بھی اس ٹائم یہی خصلت ہو گئی ہے. تو ان میں سے کچھ لوگ وہ ہے جو عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ لائن آتا نا، کہ اگر تو نے ہمیں دیا من فضلی، اپنے فضل سے، لنصدقن، تو ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور ہم ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے. فلما آتاہم من فضلی، پس جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اپنے فضل میں سے، بخلوا بہ، وہ بخیل ہو گئے، وہ خرچ ہی نہیں کرتے. وتولوا وهم معرضون، اور وہ منہ پھیر دیتے ہیں، وہ تو ہے ہی اعراض کرنے والے. فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ فِيهِ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی سزا یہ دی کہ ان کے دلوں میں نفاق کو موجود رکھا برابر آخرت کے دن تک، تاکہ وہ اسی مرض میں مبتلا رہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیونکہ انہوں نے جو ہے اللہ کے وعدے کو توڑ دیا اور یہ جھٹلاتے ہیں اللہ کے احکامات کو. علم یعلمو، کیا یہ نہیں جانتے کہ ان اللہ یعلم سرہم و نجواہم، اللہ تعالیٰ تو ان کے سر جو کانوں میں کرتے ہیں نا یہ باتیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، تو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو یہ چھپاتے ہیں باتیں جو دلوں میں غیب ہے وہ بھی جانتا ہے. وان اللہ علام الغیوب، اللہ تعالیٰ جو ہے غیب کا علم رکھنے والا ہے. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، جو جوہدہم، تو جو تانا دیتے ہیں مسلمانوں کو جو خیرات کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، صدقات نکالتے ہیں اللہ کی رضامندی کے، اور جو کماتے ہیں دن میں مزدوری کر کے اس کے بعد جو ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ منافق کیا کرتے ہیں؟ ان کا تسخیر کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑاتا ہے. ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لہم، چاہے آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، او لا تستغفر لہم، یا آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے 70 مرتبہ بھی، فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت ہرگز نہیں کرے گا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس سبب ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ ایسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.